اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین. آج میں اپنے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ 2 لیفٹیننٹ جنرلز کو مدت ملازمت ختم ہونے پر توسیع کیوں دی گئی, ان کے مقاصد کیا تھے. تیسرا میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو توسیع دی گئی تو ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ ان کی توسیع جو ہے تا حکم ثانی ٹل فردر آرڈر تک دی گئی ہے. یہ توسیع جو ہے بڑی انسلٹ ہے, ان کو تبدیل کر دیا جائے گا. تو اس لیے یہ توسیع جو ہے وہ ٹھیک نہیں دی گئی, یعنی کہ انہیں وقتی طور پہ یہ توسیع دی گئی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے. میں آپ کو آج اپنے پروگرام میں بتاؤں گا کہ انہیں توسیع کیوں دی گئی اور یہ ورڈز کیوں لکھے گئے اور ان کے مقاصد کیا تھے. میرا چینل سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کے بٹن دبا لیں. تو شروع کرتے ہیں چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل سعید احمد سے. سعید احمد جو ہیں, جنرل سعید احمد جو ہیں وہ او ٹی ایس سے ہیں, آرمی چیف بھی او ٹی ایس سے ہیں. آرمی چیف کے انتہائی پر اعتماد آفیسر ہیں, اسی لیے وہ چیف آف جنرل اسٹاف ہیں. انہوں نے نومبر میں ریٹائر ہونا تھا. ان کو ابھی ہی مدت ملازمت میں توسیع دے دی گئی ہے, یعنی کہ ابھی ان کی نومبر میں ریٹائرمنٹ تھی پر انہیں توسیع دے دی گئی ہے. انہیں توسیع دینے کے بنیادی مقاصد کیا تھے؟ یہ جو آپ ملک میں دیکھ رہے ہیں نا اس وقت کہ سمگلنگ کی روک تھام, کراچی لا اینڈ آرڈر کا پرابلم, کوئٹہ ایشو, بارڈر ایشو, منی لانڈرنگ اور یہ ٹی ٹی پی وغیرہ وغیرہ, یہ جتنے اور خاص طور پہ معیشت, جتنے مسائل سے اس وقت پاکستان دوچار ہے, ان تمام چیزوں کے ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل سعید احمد. سعید احمد جو ہیں یہ بطور ڈی جی سی بھی کام خدمات انجام دے چکے, ڈی جی انالیسز آئی ایس آئی, ڈی جی انالیسز آئی ایس آئی اس میجر جنرل کو تعینات کیا جاتا ہے جو بارڈر پار دشمن کی چالوں کے بارے میں اویئرنس رکھتا ہو, جو بارڈر پہ ہونے والی کشیدگیوں کے بارے میں جانتا ہو, جو بارڈر کو محفوظ بنانے کی ترکیبیں سمجھتا ہو, جو جنگ کی حکمت عملی جانتا ہو, جو بین الاقوامی روابط کا معاملات پر عبور رکھتا ہو, جو انٹرنیشنل ریلیشن جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ان کو مستحکم کرنے کی اسٹریٹجی سے واقفیت رکھتا ہو, اور اس کے علاوہ کہ ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے مہارت رکھتا ہو. یہ ڈی جی انالیسز آئی ایس آئی میں اس میجر جنرل کو لگایا جاتا ہے. تو لیفٹیننٹ جنرل سعید احمد جب میجر جنرل تھے تو یہ ڈی جی انالیسز آئی ایس آئی رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ ان کی ایکسپرٹیز میں جی او سی کراچی ہے. جی او سی کراچی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کو پتا ہے پانی کے ٹینک میں کرپشن ہے, پانی کے مہیا کرنے میں کروڑوں روپے کی روزانہ کی بنیاد پہ بھتہ وصول کیا جاتا ہے. بھتہ خوری وہاں پہ بہت زیادہ ہے, لا اینڈ آرڈر بڑا پرابلم ہے, اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ ہے, اور اس کے علاوہ وہاں پہ قتل ڈکیتی کی بہت وارداتیں ہیں. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے منی لانڈرنگ کے بہت مسائل ہیں. ان تمام چیزوں کو کاؤنٹر کرنے میں لیفٹیننٹ جنرل سعید احمد جو ہیں وہ خاص مہارت رکھتے ہیں, اور اس سے یعنی کہ اس سے سونے پہ سہاگا جسے کہتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کے پر اعتماد آفیسرز میں شمار ہوتے ہیں, اس لیے انہیں مدت ملازمت میں توسیع دے دی گئی ہے. آنے والے وقت میں جتنے چیلنجز اس وقت حکومت کو ہیں اس پہ یہ کافی ماہر سمجھے جاتے ہیں, اور یہ مختلف میٹنگز میں بریفنگ بھی دیتے ہیں آفیسرز کو کہ اس حوالے سے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے اور اس حوالے سے ہمیں یہ حکمت عملی اپنانی چاہیے. دوسرا میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی حال ہی میں ڈی جی رینجر سندھ سے ایک ایم او یو سندھ حکومت کا سائن ہو گیا ہے. اب رینجرز جو ہے وہ جرائم کے خلاف سندھ میں مزید تیزیاں لائے گی اور ملزمان کی گرفتاری میں پولیس کو مدد فراہم کرے گی. اگلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کے حوالے سے. ان کی ملازمت میں تا حکم ثانی کا ورڈ لکھ کے توسیع دی گئی.
تو لوگوں نے بڑا تنقید کا نشانہ بنایا. لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑی انسلٹنگ توسیع ہے, اس میں تو جب آرمی چیف چاہے انہیں گھر بھیج دے, جب چاہے اگلے دن کہ آپ نے دفتر نہیں آنا اور سیک کر دے اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میرے ایک دوست ہے, میری ان سے بات ہو رہی تھی, وہ ہی فرماتے ہیں کہ یہ تو بڑی خوبصورت توسیع ہے کہ کسی 1 سال کی توسیع آپ نے دی, آپ نے 6 ماہ گزر گئے, اگلے 6 ماہ میں آپ نے ہوا میں رہنا ہے کہ انہیں تے چلے جانا ہے, ہو رہے 2-3 مہینے باقی نے, بس چھڈو انہیں تے چلے جانا ہے. تا حکم ثانی کا مطلب یہ ہے کہ ٹل فردر آرڈر, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں کب تک. اچھا, اب وہ ڈی جی آئی ایس سی کو آرمی چیف اگر ٹل فردر آرڈر تک توسیع دے رہا ہے, تو وہ ٹل فردر آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ جب چاہے وہ ان کو سیک کر دے یا فارغ کر دے. تو وہ صرف آرمی چیف ڈی جی آئی ایس ای کو نہیں فارغ کرنے کا اختیار آرمی چیف کے پاس ہوتا ہے, وہ کسی بھی جرنل کو رات کو چاہے تو دن کو چاہے تو رات کو وہ گھر بھیج دے گا, ایک لیٹر بنا کے تو وہ ان کو گھر بھیج دے گا. تو اختیار تو اس کے پاس یہ بھی ہے. تو اس میں پھر توسیع کو تنقید کا نشانہ کیوں بنایا گیا یہ پتہ نہیں ہے, پر وہ یہ کہتے ہیں, میں ان کی بات سے کنونس ہو گیا ہوں, وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو بڑی خوبصورت توسیع ہے اور ایسی ہی توسیع ہونی چاہیے جس میں آپ کے ارد گرد کے لوگ اور سبارڈینیٹس کو یہ نہ پتا ہو کہ کنی دیر راستے بندہ اتنے تعینات ہے. تو آپ اگر میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو کائنڈلی مجھے کمنٹس میں آگاہ کیجیے گا, اور اگر نہیں بھی کرتے تو کائنڈلی مجھے اپنی اصلاح کیجیے گا, میری اپنے ہوسٹ فیصل حدیث بٹ کو اجازت دیجیے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.